بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد جو شخص شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرے تو حدیث پاک کے اندر بشارت ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں، اور اگر ہر سال ایسا کرتا رہا تو وہ ایسے ہوگا گویا اس نے ساری زندگی روزوں کا اہتمام کیا۔ ان 6 روزوں کے بارے میں 6 بڑی غلط فہمیاں عوام کے اندر مشہور ہیں، ان کو آپ ایک ایک کر کے سمجھ لیں۔ پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان روزوں کا اہتمام کرنا ہے تو عید کے اگلے دن روزہ رکھنا لازمی ہے، ورنہ ان روزوں کا ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ یہ غلط بات ہے۔ جب چاہیں جیسے چاہیں عید کے دن کے بعد اگلے دن روزہ رکھیں، یا بعد میں جب چاہیں آپ روزوں کا اہتمام کر لیں، ہر طرح جائز ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 6 روزے مسلسل پے در پے لگاتار رکھنے ہیں، اگر درمیان میں کبھی رکھ لیا کبھی نہ رکھ لیا تو اس کا ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ پورا مہینے میں آپ جب چاہیں جیسے چاہیں مسلسل رکھیں، یا آپ روزے چھوڑ کے رکھیں، 6 روزے رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب اللہ شانہ عطا فرما دیں گے۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 6 روزے مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد عید کرنی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ تو اس کو سسا عید کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، 6 روزوں کے مکمل ہونے پر کوئی عید نہیں ہے۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ بعض احباب کے روزے رہ جاتے ہیں رمضان کے، تو ان میں قضا کی نیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، نفل یا مستحب روزوں میں قضا کی نیت نہیں ہو سکتی۔ قضا کے روزے الگ رکھنے ہوں گے اور شوال کے روزے یہ الگ رکھنے ہوتے ہیں۔ 5ویں غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر یہ روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، نفلی روزہ ہو یا مستحب ہو یا سنت روزہ ہو، جب بھی ٹوٹے گا اس کی قضا ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا لازم ہوگی۔ 6ٹھی غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزے جائز نہیں ہے، فلاں بزرگ سے یا فلاں ائمہ سے اس کے بارے میں بدعت کا فتویٰ موجود ہے۔ یاد رکھیں، ہر وہ عمل جو کہ مستحب ہو، سنت ہو، اس کے ساتھ فرض اور واجب جیسا سلوک کرنا کہ اس کا کرنا لازمی قرار دیا جائے اور نہ کرنے والے پر نکیر کی جائے، یہ عمل ہر جگہ بدعت بن جاتا ہے، چاہے وہ شوال کے روزے ہوں یا باقی شریعت میں مستحبات دوسرے ہیں۔ تو جن ائمہ سے، جیسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منقول ہے، یا سیدنا امام مالک کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ ان روزوں کو منع کرتے تھے یا ان کو وہ بدعت قرار دیتے تھے، وہ اسی صورت میں ہے کہ جب ان کو لازمی اور ضروری قرار دے دی جائے۔ یہ مستحب ہیں اور اللہ شانہ ان کا بڑا ثواب رکھا ہے۔ مسلم شریف کے اندر، ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، سنن کبریٰ بہقی میں ہے، مسند ابی عوانہ میں، مسند احمد میں اور ابن خزیمہ وغیرہ میں اس کی فضیلت کی احادیث وارد ہیں۔ تو یہ بدعت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی صورت میں ان کو بدعت کہا جائے گا کہ جب ان کو لازمی اور ضروری قرار دیا جائے۔ اللہ شانہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔